وقت کے یزید کے نقاب کو اتارنا تھا، قوم جو سو چکی تھی اسے اسی سنت پر جو پیغمبر کی تھی گامزن کرنا تھا۔ یہ اور بہت سارے اہداف کہ جو ہم خود امام کے اپنے جملوں سے خطبوں سے ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو امام نے خود فرمائی ہیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا ہدف ہے کہ ہماری مجلس، ہماری عزاداری، ہمارا ذکر، ہمارا ہر کام کہ جو امام حسین کے لیے ہے وہ سب وہی ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے امام کربلا ہے۔ امام ہمیں کہیں اور لے کے جانا چاہتے ہوں اور ہم کہیں اور جا رہے ہوں تو ہم کبھی بھی امام سے نہیں مل پائیں گے۔ اور ہمارے لیے یہ عزاداری اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہی عزاداری جس کا اصلی وارث زندہ ہے، اور ہمیں اسے اس امام کی خدمت میں پہنچانا ہے اور خود بھی تیار ہونا ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں جو 2 دن گفتگو کی کہ 2 چیزیں جو ہیں وہ پیرالل جو ہیں وہ دنیا میں چل رہی ہیں، ایک نظام الہی ہے اور ایک نظام کفر، شر اور شیطان ہے۔ دونوں موومنٹ پیرالل ہیں۔ اللہ نے اپنے بندے کو بھیجا، شیطان بھی اس کے ساتھ ساتھ نیچے آیا، بلکہ خود ہی جو ہے وہ حضرت آدم کو بھی جو جنت جس میں وہ رہ رہے تھے اسی سے حضرت آدم کو نیچے اتارا۔ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ معرکہ وجود میں آیا ہے، حق اور باطل، یہ دنیا ہے، دنیا ہی کے اندر حق اور باطل کا معرکہ ہے۔ روز محشر میں حق و باطل کا معرکہ نہیں ہے، عالم برزخ میں حق و باطل کا معرکہ صرف یہی ہے، اور یہیں پر آپشن ہے آپ کے پاس، میرے پاس، کہ یا حق کی طرف چلے جاؤ یا باطل کی طرف چلے جاؤ۔ اختیار تمہیں دیا ہوا ہے، ساری چیزیں بتا دی، پیرامیٹرز بتا دی، خصوصیت بتا دی، نقصانات بتا دیے، دونوں چیزوں کے فائدے بتا دیے، تمہاری مرضی۔ مارکا یہیں پر ہے۔ دنیا میں کیا کریں گے مولانا زندہ رہ کے، دنیا کا کیا فائدہ، ہمارے امام نے دنیا کو 3 دفعہ طلاق دے دی ہے تو ہم کیا کریں دنیا کا۔ عزیزان محترم، امام نے طلاق دی کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کو واضح کیا ہے۔ امام نے خود فرمایا کہ امام کے کئی اقوال ہیں، نہج و بلاغہ، خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم نہج و بلاغہ کو پڑھیں، امام کی بھی سنیں، امام کے لیے تو سنتے رہتے ہیں لوگوں سے، امام کی بھی سنیں، اور اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ امام کس طریقے سے اس حق اور باطل کے معرکے کو بیان کر رہے ہیں۔ امام دنیا کی حقیقت کو بھی کھول رہے ہیں تاکہ تمہیں دنیا سے محبت نہ ہو جائے، لیکن یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تمہیں اسی دنیا کے اندر امام کا ساتھ دینا ہے۔ جو لوگ امام کے ساتھ تھے، آپ امام کے نہج و بلاغہ خطبے دیکھیں، امام خون کے آنسو رو رہے ہیں اندر، امام کی جو کیفیت ہے، یعنی کتنا مشکل ہے یہ ہمارے لیے، شاید سوچنا بھی مشکل ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مولا کائنات جیسی شخصیت فرما رہی ہو، کوئی حکم دے رہی ہو اور لوگ اس کو عمل نہ کر رہے ہوں۔ امام جیسی شخصیت حکم دے رہی ہے کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو، تو کیا کہتے ہیں مولا کبھی سردی ہے کبھی گرمی، امام یہی کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے جب میں تمہیں سردیوں میں کہتا ہوں تو تم کہتے ہو گرمیوں میں، مطلب بہانہ تراش رہے ہو امام کا ساتھ دینے کے۔ کیسے سوچیں آپ لوگ ہوں گے، اور امام جیسی شخصیت کے ساتھ ایسے لوگ، کس مشکل، یعنی آپ ہمارے ذہن میں تصور نہیں ہے۔ ہم نے امام کو ایکچولی جو پیش کیا ہے، ایک تو صرف ایک آدھ حصہ امام کا پیش کیا ہے امام کے بارے میں، اور وہ جو ہم نے پیش کیا ہے وہ باتیں ہیں کہ جو ہم بچپن سے جانتے ہیں، اسی کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ یعنی امام کے فضائل ہیں، اور امام کے فضائل تو بے کرا ہیں، مطلب اتنے امام کے فضائل ہیں کہ خود قرآن جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے کہ اگر ساری دنیا کے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے تو بھی کلمت اللہ کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے، اور کلمت اللہ مولا کائنات ہیں، خوب یہ حدیث و روایات جو ہیں اس کو بیان کرتی ہیں۔
لیکن اس کے باوجود ہم نے جو امام کو پیش کیا ہے لوگوں کو، ہمارے نزدیک میں امام، اگر آپ وہ دور تو ہٹا دیں جو علامہ رشید ترابی کا یا علامہ طالب جوہری کا یا اور علماء جو آتے تھے، مولانا قلب صادق یا اور بڑے بڑے، جو اس سے پیچھے اور چلے جائیں تو اظہر زیدی اور جو پرانے علماء جو پنجاب اور ادھر تھے، مطلب وہ دور تو یہ تھا کہ آپ کسی بچے سے بھی پوچھتے تھے تو وہ آپ کو بہت باتیں بتاتا تھا. لیکن ابھی جو پیسج آیا ہے اس میں کسی کو قصوروار نہیں کہہ رہا، میں خود بھی اسی دور کا ہوں، ظاہر ہے میری بھی غلطی ہے اس کے اندر. ابھی آپ بچے سے امام کے بارے میں پوچھیں تو آپ کو کیا بچہ بتائے گا، یعنی ایک کیا پکچر ڈرا کرے گا امام کیا ہے. امام مولا کائنات کے بارے میں، باقی امام نہیں، صرف امام بولے گا سب غدیر ہے، اور غدیر کے اندر بھی صرف ایک بات یاد ہے اس کو، من کنتو مولا وہذا علی مولا. اس کے علاوہ مطلب امام نے خیبر میں دروازہ اکھاڑا تھا، اس کے علاوہ مطلب احد میں امام جو ہے وہ دشمن کو یوں مار دیا. کچھ بدر کے بارے میں انفارمیشن ہوگی، تو یہ 2-3 جنگیں ہیں. اس کے علاوہ امام کی زندگی، امام کا اٹھنا، امام کا بیٹھنا، امام کی عبادت، امام کا فقراء کے ساتھ، امام کا اصحاب کے ساتھ، امام کا نان مسلمز کے ساتھ، امام کا اپنی زوجہ کے ساتھ، امام کا بچوں کے ساتھ. اب یہ پورا کردار امام جو ہے وہ بعثت سے پہلے کیا تھے جب رسول نے اعلان کیا، امام بعثت کے بعد کیسے تھے، امام مدینہ میں کیا تھے، امام مدینہ میں رسول کے جانے کے بعد 25 سال امام نے، پھر امام کی اپنی حکومت. امام کتنا حصہ امام کا، میں آپ خدا نہ خواستہ آپ کو نہیں کہہ رہا، آپ کو نہیں پتا، یقیناً آپ مجھ سے زیادہ کتابیں پڑھنے والے ہیں. امام کی اتنی زیادہ زندگی ہے اور اتنا کچھ امام کا ہے، لیکن میں نے بیان نہیں کیا، میری غلطی ہے، میں نے بیان نہیں کیا تو میں نے امام پیش ہی نہیں کیا. اور جب میں امام کو پیش نہیں کروں گا تو امام کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا نہیں، تو مطلب ہم پھر امام کو درک ہی نہیں کر سکتے. اب امام جب کہہ رہے ہیں ویسے تم کون ہو، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ تیار ہو تو تم بہانے کرتے ہو. اب یہ آپ کے ذہن میں تصور آئے گا کہ امام کے سامنے کوئی بہانے کر سکتا ہے؟ لیکن یہ حقیقت ہے، نہج البلاغہ ہے. امام کتنی جگہ یہ اپنے درد دل بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ سسٹم. دوسری موومنٹ چلی آ رہی ہے جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں ہے. پہلا کام، جیسے پیچھے سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر نبی کے دور میں وہ موومنٹ چلتی رہی ہے. اس کا اصل کام کیا تھا، تاکہ یہ بات آپ کے ذہن سے نہ ہٹے. اصل چیز امت سازی ہے، امت ڈیزائن کرنی ہے. امت ڈیزائن کرنا آسان نہیں ہے. ایسی امت جو روز محشر میں کھڑی ہو اپنے نبی کے آگے، امت چاہیے تھی. اس امت کو جو چلائے گا یا جو لوگ چلائیں گے، جو چیزیں موو کریں گی، ان کو روکو. اس موومنٹ کا کام یہی ہے. وہ جو دوسری موومنٹ ہے، اگر اللہ کے ولی تک تو یہ رسوخ نہیں کر سکتا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار نے کہا کہ تم رسوخ نہیں کر سکتے. شیطان کو واضح کہہ دیا ہے. تو شیطان نے پھر یہی بولا کہ میں ان کو نہیں کر سکتا، میں ان کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کو تو کر سکتا ہوں. تو ہاں، ان کو کر سکتے ہو. تو اب اللہ کے ولی تک تو شیطان نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کو تنہا کر سکتا ہے. اور جو کیا، اللہ کے ولیوں کو تنہا کر دیا. موومنٹ ہے. اب آپ اگر قرآن پڑھیں اور قرآن میں ان طرف متوجہ نہ ہوں، حضرت موسیٰ، جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت موسیٰ جیسی شخصیت کہ جس کے لیے بنی اسرائیل نے مناجات کی ہیں کہ پروردگار منجی کو بھیج، نجات دینے والے کو بھیج، تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. فرعون کو پتہ چل چکا تھا کہ بھائی ایک شخص بچہ پیدا ہوگا، ایسا ہوگا، تو اس نے ماؤں کے رحموں میں بچوں کو مار دیا. اسے جہاں پتہ چلتا تھا بچہ ہو رہا ہے اسے مار دیا. لیکن اللہ کی پلاننگ دیکھیں آپ. اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے گھر میں ہی بڑا کیا. خدا کی اپنی پلاننگ ہے. اب حضرت موسیٰ وہاں سے نکلے اور
میں نے آپ کو کل خدمت میں بھی عرض کیا کہ وہ جو ہے وہ نکل گئے اور دریا سے راستہ بنایا، اور لیکن وہ قوم بنی اسرائیل، قرآن کے اندر سورہ بھی ہے بنی اسرائیل، وہ قوم ہے جو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے. بنی اسرائیل نے بڑا ٹف ٹائم دیا حضرت موسیٰ کو، بہت ٹف، بہت مشکل تھا. پہلی چیز جو بنی اسرائیل نے کی، یہ پانی سے نکلتے ہی، پانی سے نکلی، اس طرف گئی، دیکھا ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی تھی. یعنی معجزے دیکھ کے آ رہی ہے، اللہ کے معجزے، عصا سے راستے بن گئے، معجزے دیکھ رہی ہے، پانی کی دیواریں بنی ہوئی ہیں، پانی سے کراس ہو رہے ہیں. باہر نکلی، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ابھی ان کے جوتے گیلے تھے، اور یہ کہتے ہیں موسیٰ کو، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بناؤ. قوم کیوں؟ کیونکہ فرعونیت کے نظام میں پل رہی تھی، اثرات تو ہوں گے. عزیزان محترم، امام زمانہ کا ساتھ دینا آسان نہیں ہے. ہم کس سسٹم میں بڑے ہو رہے ہیں؟ ہمارا سسٹم کیا ہے؟ اگر باہر کا سسٹم الگ ہے تو ہمارے اپنے گھر میں کون سا سسٹم ہے؟ کم از کم اپنے گھر کے اندر تو سسٹم اپنا چلا سکتے ہیں نا. کیا ہمارے گھر میں قرآن کی حاکمیت ہے؟ کیا ہمارے گھر میں قرآن بولا جاتا ہے؟ کیا ہمارے گھر میں قرآن سنا جاتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کی امپورٹنس کتنی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں مر جائے گا کوئی مردہ تو چلو قرآن بخش دیا جائے. عزیزان محترم، قرآن کلام الہی ہے، اور یہی کلام ہے، علی مال قرآن والقرآن مال علی. عزاداروں کس بات میں تم کم ہو،